بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران ریاض خان کو اور ان کے خاندان کو ایسے لگ رہا ہے کہ پھر ایک دفعہ دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اذیت میں مبتلا کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ان کو تکلیف دی جائے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں اب یہ بات پھیل رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے مشہور اور معروف صحافی عمران ریاض خان کس طرح سے بوگس کیسز میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ ٹریبیون کی خبر ہے، انگریزی روزنامے کی خبر ہے، اور اس میں پوری تفصیل چھاپی گئی ہے کہ کس طرح سے عمران ریاض خان کے خلاف ایک اینٹی کرپشن کی طرف سے کیس بنایا گیا ایک ٹھیکے کے حوالے سے۔ وہ بالکل بوگس نکلا، جھوٹ، فراڈ۔ اور جب کہا گیا کہ جی آپ اس پر ایویڈنس لے کر آئیں تو پروسیکیوٹر آ ہی نہیں رہا تھا، جی ابھی ہمیں ٹائم چاہیے۔ اس پر جج صاحب بھی بڑے غصے میں نظر آئے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ لے کر آئیں، میں اور وقت نہیں دوں گا آپ کو، لائیں، اتنے دنوں سے ایک بندے کو پکڑا ہوا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں، آپ لا رہے۔ خیر جناب، وہ ہوا یہ کہ اس میں عمران ریاض کو ضمانت مل گئی، کیس نہیں بن رہا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ضمانت پر رہائی کیا ہونی تھی، اس سے پہلے ہی جناب عمران ریاض خان کو اب دہشت گردی کے پرچے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے کیس کے حوالے سے میں آپ کو حیران کن انکشافات کے حوالے سے بتاؤں گا جو عمران ریاض کے بھائی کر رہے ہیں، عمران ریاض خود کر رہا ہے کہ جی 13 مارچ 2023 کو عمران ریاض خان نے دہشت گردی کی کوئی، اور وہ کیا تھی جی، پولیس والوں پر کوئی پتہ نہیں کیا پیٹرول بم پھینکے ہیں، پتھراؤ کیا ہے، کیا کیا ہے، زمان پارک پہنچ کے۔ اور عمران ریاض زمان پارک میں کیا کر رہے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا ویڈیو کے ساتھ، ایسے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر بھی ہمارے ہاں نظام انصاف دیکھیے نا کہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اس کا ایویڈنس موجود ہے۔ 15 روزہ ریمانڈ مانگا جاتا ہے تفتیش کے لیے کہ جی پولیس جو ہوتی ہے وہ کرتی ہے کہ جی ہمیں اس کا چاہیے، ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے، اس سے کوئی چیزیں برآمد کرنی ہے، یہ ہے وہ ہے، 15 دن کا۔ اچھا، اور جج صاحب 5 دن کا دے دیتے ہیں، اور وہاں پر عمران ریاض اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، بول ٹی وی کے ساتھ منسلک تھے بطور صحافی، اور وہاں جا کر پولیس والوں سے بات کر رہے ہیں اتنے پیار سے، اتنے تحمل سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہاں سے آگے جانا ہے، ہم نے آگے جا کر وہاں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، انٹرویو کرنا ہے، جو بھی عمران خان سے ملنا ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملنا ہے، تو جو بھی بات تھی، اور کیا جی داخلہ بند ہے، یہ کچھ ہے۔ بھئی آپ سوچ سکتے ہیں عمران ریاض جناب جا کر پتہ نہیں پتھراؤ کرے گا، پتہ نہیں پیٹرول میں پھینکے گا، کیا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا اس سے عمران ریاض کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کو لے جایا کہاں گیا ہے، یہ بھی بڑی ایک خوفناک اور خطرناک بات ہے، کیونکہ خود ایک ویڈیو آ گئی ہے اور عمران ریاض کے بھائی بھی وہ شیئر کر رہے ہیں کہ جی عمران ریاض خان کو لاہور کی حدود سے باہر لے جا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے، کسی ان نون جگہ پر اس کو لے جا رہے ہیں، کس طرح پولیس اس کو لے کر جا رہی ہے۔ پھر اس میں عمران ریاض خان کی جو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ہیں ان کی بہنوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے۔ عمران ریاض پولیس وین میں کسٹڈی میں ہیں، اور باہر علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن اور دوسری بہن بھی ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ عمران ریاض کو حوصلہ دے رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو ہمیں پکڑتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ بھی اندر سے تنگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے ان سے غلط کام لیا جا رہا ہے۔ تو عمران ریاض کہتے ہیں جی بالکل یہ آف دا ریکارڈ یہ بات کرتے ہیں، تو علیمہ صاحبہ کہتی ہیں نہیں آف دا ریکارڈ کی بات نہیں، یہ ویسے بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی پتہ ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اب ان کو بولنا چاہیے۔ کیا ان کے گھر والے نہیں ہیں، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے یہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، ان کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اور عمران ریاض کے ہاتھ میں کتاب کون سی ہے، وہ آپ دیکھیے سیرت النبی کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت، میر حجاز، اور یہ ڈاکٹر اختر حسین کی کتاب ہے جی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہے اور اس پر مبنی واقعات کے حوالے سے ہے۔ تو یہ کتاب اگر ہاتھ پہ ہوگی اور دوسری طرف تسبیح ہوگی تو آپ کا خیال ہے کہ عمران ریاض کو یہ جو تکالیف ہیں دے رہے ہیں، یہ جو ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس پر اثر کریں گے؟ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب اس طرح لٹایا جاتا تھا فرش پر اور کہتے تھے جی چھوڑ دو کلمہ اور چھوڑ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تو وہ نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ دل میں جب عشق نبی ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کا دھیان ہو تو وہ دیکھیے کیسے وہ صحابہ، کیا ان کا مقام ہے کہ تکلیفیں وہ سہنی اور یہ سب کرنا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے جڑنے لگ جاتا ہے، تو پھر یہ دنیاوی تکالیف اس کو اس طرح اثر نہیں کرتی۔ تو وہ تو اب وہ جو بلال حبشی کی پیروی کی طرف بندہ جا رہا ہے کہ وہ تکلیفیں اس پر ہو رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے کہ میرے سارے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے فلاح پاؤ گے، راستہ تمہیں ملے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظلم سہنا، اس طرح جبر، تکلیف، بے گناہ ہوتے ہوئے، اور یہ سب کچھ برداشت کرنا۔ اب دیکھیں
اس پر حامد میر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ اسد طور ہیں، عمران ریاض ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی اوہو یہ تو اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. کہتے ہیں جی یہ ہم جتنے اکٹھے ہو رہے ہیں نا، جب آپ پر ظلم ہوتا ہے تو آپ کے حق میں بھی ہم ہی کھڑے ہوں گے. کیونکہ اس پہ نا وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا ایک جملہ کسا حامد میر کو یا اس طرح کچھ کیا، تو اس پر حامد میر صاحب نے ریئیکٹ کیا اور کہتے ہیں کہ جی اگر یہ کہا جی عمران ریاض یا کوئی میرے خلاف بولتا تھا تو کیا اب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہا تو میں نہ بولوں. تو یہ حامد میر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تمام صحافی برادری اس پر بات کر رہی ہے کہ حد ہوتی کسی چیز کی. یعنی جب چاہیں جس کو چاہیں جہاں سے بھی اٹھا لیں، جھوٹے کیسز میں آپ نہ اداروں کی توقیر رہ رہی ہے، نہ عدالتوں کا معاملہ، نہ پولیس، کچھ کیا رہ گیا. سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ پر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، جناب ٹارچر کر رہے ہیں، پکڑ لو جی یہ کر دو وہ کر دو. اور پچھلا کیس بھی دیکھیں، اس میں عمران ریاض جذباتی ہو گئے تھے کہ جی میرے والد کا نام بیچ میں کیوں لے آئے ہیں، میں اس طرح زندہ نہیں رہ سکوں گا. اب عمران ریاض نے گفتگو جو کی ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی سنوا بھی دیتا ہوں. یہ دیکھیے، اب چہرے پر مسکراہٹ، یہ دیکھیے کیوں آپ کو لے جا رہے ہیں، وہ خود ہی جواب دے رہے ہیں. عمران بھائی کس کیس میں لے کے جا رہے ہیں؟ عمران بھائی کس کیس میں ڈال رہے ہیں؟ حال چال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے کوئی دہشت گردی شاید. میں اس دن اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور میں رپورٹنگ کر رہا تھا جب کوئی وقوع ہوا تھا اور کوئی دنگا ہوا تھا پولیس کا اور لوگوں کا. یہ بات ہے مارچ 2023 کی. ہاں جی، اور یہ 13 مارچ کی بات ہے، اس دن کا جناب یہ ڈالا ہوا ہے. اور اس میں کہتے ہیں جی بس یہ شہزادی کو سلامی بھی تو دینی ہے. میں آپ کو پہلے یہ ساری گفتگو تھوڑی سنوا دوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے عمران ریاض کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. کے بغیر کوئی چھوٹا سا کلپ بنا دیں. عام آدمی کی حالت کو دیکھیں نا آپ کیا. اور یہ دیکھیں جو آپ کے ساتھ علیمہ خان صاحب کہتی ہیں قربانی تو دینی پڑتی ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں. تو عمران ریاض کہتے ہیں دیکھیں نا یہ آپ کے سامنے سب کیا ہو رہا ہے. ان کی بھی درد وہی ہے جو کہہ رہے ہیں یہ جو پولیس والے آپ کو پکڑ رہے ہیں ان کا بھی تکلیف وہی ہے جو ہماری. کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ مجھے کہتے ہیں، آن دا ریکارڈ. آن دا ریکارڈ بھی. اب بہت ہو گیا. یہ جو نظام ہے نا، اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے سب کو آن دا ریکارڈ جانا پڑے گا. کس سے ڈریں؟ جو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ یہ نوکریوں کے پیچھے تو نہیں جائیں گے آگے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، ہم سب کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. آج جو ہم ظلم کا حصہ بنیں گے، آج ہمارے گھروں میں ظلم آئے گا تو اپنے ہی. اب وہ پولیس والا بھی وہاں پر پریشان بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا ظلم کا. ڈر کے لیے ہم کر لیں گے اور یہ سب کو ہمیں مل کر کھڑے ہونا پڑے گا. ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اور وہ دلاسا بھی دیتی ہیں عمران ریاض کو کہ پریشان نہیں ہونا. اور عمران ریاض بالکل بے فکر، وہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور دوسرے ہاتھ میں کتاب سیرت کی. جب ہم سہ لیں ختم نہیں ہوتا. اور آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مان رہے ہیں. ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ. علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران ریاض آپ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں. ان کو شاباش دیتی ہیں، ان کو حوصلہ دیتی ہیں، ہمت بتاتی ہیں. کہہ رہی ہیں اللہ آپ کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہیں لیڈر عمران ریاض آپ ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. یہ علیمہ صاحبہ عمران خان کی بہن یہ بات کر رہی ہیں. اب عمران ریاض سے سوال کیا ہوتا ہے، وہاں پر صحافی سوال کرتے ہیں اب کس کیس میں آپ کو لے جا رہے ہیں، اب کس کیس میں لے جا رہے ہیں آپ کو، مطلب کہیں ضمانت مل رہی ہے. جواب دیتے ہیں میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، شاید میں اس دن اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا جب وقوع ہوا تھا، دنگا ہوا تھا عوام اور پولیس کا. یہ بات ہے مارچ 2023 کی، اور آج انہیں یاد آیا ہے کہ یہ بندہ مطلوب ہے. تب کا واقعہ اور آج ان کو یاد آیا ہو عمران ریاض تو مطلوب ہے. یعنی اتنا مشہور آدمی ہے تو وہ اب ان کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ اچھا ہوتا ہے نا کوئی آدمی ان نون ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ بھی تھا، نامعلوم میں تھا. آج ان کو یاد ہے جی عمران ریاض بھی ہے. اور میں تب کام کرتا تھا بول ٹی وی پر اور اس دن پروگرام بھی کیا تھا. میں اکیلا نہیں تھا، وہاں درجنوں صحافی گئے تھے کوریج کے لیے. ان میں سے ایک مجھے چنا گیا ہے اور دہشت گردی کا کیس ڈالا گیا ہے. وہاں باقی بہت سے صحافی تھے، میں آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں. پھر سوال ہوا آج متوقع تھی آپ کی ضمانت، پھر دوسرے کیس میں ڈال دیا، ایسا کیوں؟ جواب یہ سننے والا ہے. یہ مریم صاحبہ کے لیے بھی ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ کتنا ظلم کریں گی. جواب دیتے ہیں عمران ریاض شہزادی کی حکومت آئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا، شہزادی کو خوش بھی تو کرنا ہے اور حکومت بھی چلانی ہے. عمران ریاض سے علیمہ خان صاحبہ کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان نے کہا اب بہتری کی طرف جانا ہے، ہمیں بھی ہوش دلانے کے لیے یہ سب ہونا تھا. قربانی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہوتی. یہ جو پولیس والے بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی بھی درد وہی ہے جو ہماری ہے. عمران ریاض نے کہا پولیس والے بھی آف دا ریکارڈ مجھے یہی بات کہتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا آف دا ریکارڈ نہیں، اب یہ آن دا ریکارڈ جائیں گے، بہت ہو گیا. جس طرح آپ نے دیکھا کمشنر راولپنڈی بولے تھے. کس سے ڈر رہے ہیں ہم؟
اللہ کے سوا ہم نے کس سے ڈرنا ہے؟ نوکریوں کے پیچھے نہ جائیں، اپنے بچوں کا سوچیں۔ ہم ظلم کا حصہ بنیں گے تو ہمارے گھروں میں ظلم آئے گا۔ اللہ کے ڈر کے لیے نہیں تو آئندہ نسلوں کے ڈر کے لیے ہی کچھ کر لیں۔ سب کو مل کر کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی اور کر رہا ہے۔ یقین کریں کوئی بھی نہیں کر رہا، بس 2-3 لوگ ہی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، سہ لیں گے جب تک یہ نظام ختم نہیں ہوتا۔ عمران ریاض نے کہا ہم آپ کے ساتھ، عمران ریاض، پھر علیمہ صاحبہ نے کہا عمران ریاض ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، ہم آپ کو مان رہے ہیں، آپ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اچھا اب یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، اور عثمان ریاض عمران ریاض کے بھائی ہیں، انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے جی، جس کیس میں گرفتار کیا ہے عمران ریاض کو، اس دن یہ عمران ریاض یہ جناب وہاں پر تھے، اور یہ دیکھیے آپ، یہ ہے جی، یہ ایک دہشت پھیلائی ہوئی تھی وہاں پر، یہ عمران ریاض کی دہشت ہے، یہ دہشت گردی وہاں یہ ہو رہی تھی، یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جرنلسٹ اندر ہیں، یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جرنلسٹ ہیں اندر موجود ہیں، اور یہ انہوں نے بیری لگایا ہوا ہے پولیس والوں نے، یہ دیکھیں بھائی میڈیا والے کو تو چھوڑ دو، کچھ میڈیا والوں کو ہم پکڑا تو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا والوں کو تو چھوڑ دو، آرام سے، او بھائی پیار سے بات کر رہے ہیں وہاں پر، یہ دیکھیے پولیس والے آگے کھڑے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ کوریج سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اب صحافی اپنی طرف سے شکایت لگانے کے اتنا بڑا مشہور صحافی آیا ہے، اور پولیس والا بھی اس کی جان پہچان ہے، ہر کس کو جانتا ہے، یہ تھوڑی بات کرے گا کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ دیکھیے کوئی دنگا، کوئی فساد، کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ میڈیا والوں کی حالت بھی خراب ہے، کہہ رہے کچھ میڈیا والوں کی حالت خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ میڈیا کو الاؤ نہیں کریں گے، بڑے پیار سے بول رہے ہیں، میڈیا کو آگے الاؤ نہیں کریں گے جانا، کہہ رہے ہیں بہت سے میڈیا والے اس طرف ہیں، ساتھی بھی گئے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمیں میڈیا والوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، آپ کو کسی نے اسپیسیفک روکا ہے کہ میڈیا کو روکنا ہے؟ کہیں آپ کے پاس آرڈرز ہیں میڈیا کو روکنے کے؟ بس وہ آگے سے کہہ رہے ہیں جی منع نہیں کریں، بس رستہ بند ہے جی، یہ پولیس والا جواب دے رہا ہے۔ یہ ہے جی دہشت جو پھیلائی ہے عمران ریاض نے، یہ سارا جی پرچہ دہشت گردی کا، یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ اس دن کی ویڈیو ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ عمران ریاض کے بھائی نے ایک بڑی تشویشناک ویڈیو بنائی ہے کہ وہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں پولیس والی گاڑی کے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو لاہور کی حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب اس کے بعد عمران ریاض کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کئی مہینے پہلے عمران ریاض کو لاپتہ رکھا گیا، ان کی صحت اتنی خراب ہو گئی، زبان میں اتنی لکنت آ گئی کہ وہ ایک جملہ بھی صحیح طرح سے نہیں بھول سکتے تھے، چند الفاظ بھی صحیح طرح نہیں ادا کر پا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہوئے، اور اس کے بعد پھر بڑے عرصے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وی لاگ شروع کیے، پہلے انٹرویو دینا شروع کیے، اور اب دیکھیے کہ پھر کہ جی وہ بولے نا، اب یہ جس طرح سے حکومت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ پہلے ہی آپ دیکھیے کہ صحافیوں کو کس طرح سے آفر کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور ابھی کیا جا رہا ہے، سلال میڈیا کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی اور بہت سے صحافیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ کہاں رکے گا؟ اتنا ظلم، اتنی زیادتی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران ریاض کو اگر توڑا جا سکتا، اس کو کسی طرح مجبور کر سکتے کچھ بھی کر کے، تو وہ جو 4 مہینے اس نے سہے ہیں نا، اس سے آگے اب کوئی چیز نہیں، اس سے آگے کیا کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ عمران ریاض کے گھر والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر خیر خیریت سے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس دفعہ دیکھیے یہ پولیس لے کر جا رہی ہے، اب یہ اتنا آسان نہیں کہ جی وہ بالکل ہی آپ اس کو اس طرح ہی کہ جی پتہ ہی نہیں جی ہمیں کہاں ہے، اور وہ جو ڈرامہ کیا تھا جی وہ ایئرپورٹ سے نکلا اور اپنے لوگوں کے ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ آج بھی آئی جی پر الزام ہے، عمران ریاض کے والد نے جو ایف آئی آر کروائی اس میں کہ جی آئی جی پنجاب جو ہے ملوث ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ بات ان کے وکیل بھی کہہ رہے تھے میاں علی شفاق۔ تو بات یہ ہے کہ اب پھر دوبارہ اس طرح کہ بتانا ہی نہیں کہ جی 5 دن سے کدھر ہیں، کس کے پاس ہیں، کس جگہ پر ان کو رکھا گیا ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، اور یہ اب الٹا کام ہوگا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ظلم کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑھ رہا ہے جی، ظلم بڑھ رہا ہے، پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ بس اس کے بعد جناب پوری کمیونٹی کی طرف سے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بڑے وثوق سے، پوری صحافی کمیونٹی کی طرف سے اب بس ہو گیا معاملہ، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ریئیکشن شروع ہو رہا ہے۔ یہ اب یہ نہیں ہوگا کہ جی عمران ریاض اور یہ اسد طور یا اس طرح یہ لوگ اکیلے ہی ہیں کہ جی آپ عرفین بھٹی کو آفر کر دیں، آپ چودھری غلام حسین کو آفر کر دیں، آپ فلاں کو کر دیں، فلاں کو کر دیں، اس طرح کر دیں، اس کو پکڑ لیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اب جو حامد میر صاحب نے کہا ہے سب کو گرفتار کرو، اب وہ معاملہ آ جائے گا، سارے اکٹھے ہوں کے کہیں گے کہ جی اچھا یہ ایک ایک کے ساتھ اب یہ کر رہے ہیں، باری باری آ رہے ہیں، تو اس سے پہلے کہ جی آج اس کی باری ہے پھر اس کی باری، تو انتظار نہ کریں، کل کو آپ کی باری آئے گی، سارے اکٹھے ہی ہو کر پھر کہیں کہ جی آ جاؤ، ہم سب اکٹھے بول رہے ہیں، اور پھر کرنا ہے تو سب کو اکٹھے گرفتار کر لو۔ یہ کب تک آپ ٹویٹر بند کر دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اب اس طرح سے نہیں ہوگا۔
اب بہت مشکل ہو گیا ہے، اب سب کو پتہ لگ رہا ہے کیا ہے، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا جو کہا جاتا ہے جی شریف خاندان، یہ جی PDM2 ہے، اس کو لانے کے لیے، اس کو بٹھانے کے لیے اور اس کو چلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جی ان کے خلاف کوئی نہ بول رہا ہو. اب یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ شاید ہونے جا رہا ہے کہ جی کوئی ابھی حکومت کا وجود نہیں آیا، ابھی پرائم منسٹر نہیں بنا، کوئی کابینہ نہیں بنی، اور اس کی رخصتی کی باتیں پہلے سے ہی ہونے لگ گئی ہیں. اور یہ رخصتی بھی وفاقی دارالحکومت سے ہی ہو رہی ہے، کہیں اور نہیں، کسی اور شہر سے نہیں. اللہ حافظ.